اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اصل میں اس کا تعلق ماقبل والی آیت سے ہے. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، یعنی شیطان کو دور کر دیا. وقال، اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ، میں ضرور بضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبہ، حصہ، مفروضہ طے شدہ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَا، اور یقیناً، أُضِلَّنَّ، ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا. یہ جو آخر میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، شروع میں لام ہے لا، اور آخر میں نون مشدد ہے. اس نون مشدد کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ کسی کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. تو یہاں پہ جو میں نے بتایا ضرور بضرور، تو یہ اسی وجہ سے یہ ترجمہ ہوا اس کا. ٹھیک ہے، یہ تاکید والا ترجمہ ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور لا، یقیناً، أُمَنِّيَنَّ، ضرور بضرور امیدیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، ہم انہیں، اور لَآمُرَنَّ، ضرور بضرور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور بضرور چیر دیں گے، آذان الانعام، آذان اذن کی جمع ہے، اذن کی جمع کان کو کہتے ہیں، چوپایوں کے کانوں کو چیر دیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو. تو وہ ضرور تخلیق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کیا کر دیں گے؟ تبدیل کر دیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بنائے گا شیطان کو ولی یا دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقد خسر، تحقیق اس نے خسارے کا سودا کیا، خسران مبینہ، کھلے خسارے کا، کھلے گاٹے کا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے گاٹے ہونے میں، خسارے ہونے میں کوئی شک نہ ہو، ایسے ہی سودا کر لیا. یہاں پہ شیطان کہہ رہا ہے میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کے رہوں گا، انہیں خوب آرزویں جو ہے یعنی امیدیں دلاؤں گا،
انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اس میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بنائے، اس نے واضح طور پہ کھلے خسارے کا سودا کیا۔ یعیدوہم، وہ وعدہ کرتا ہے ہم ان سے، اور یمنی، وہ امیدیں دلاتا ہے ہم انہیں، ویمنیہم، اور وہ انہیں آرزویں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدوہم، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے الشیطان الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ یعنی وہ تو ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں میں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہے، مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس جہنم سے، محیصا، بھاگنے کی جگہ۔ یعنی ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال اور اعمال کیے، وعاملوا، اور اعمال کیے، الصالحات، نیک، سندخلہم، یہاں پہ سین کا معنی کریں گے عن قریب، سین کا معنی کیا کریں گے؟ عن قریب، ندخلو، ہم داخل کریں گے، ہم انہیں، جنات، باغات میں، ایسی باغات میں، تجری، بہتی ہے، ان کے نیچے، ان باغات کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس میں، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ، وعد اللہ حقا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، برحق ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، برحق ہے۔ ومن، اور کون ہے، اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، قیلا، بات کے اعتبار سے، اور کون سچا ہو سکتا ہے، زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کے اعتبار سے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے جو پہلی آیات کل کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھایا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو جن چیزوں کو پوجتے ہیں وہ صرف عورتوں کے نام ہی ہے، وہ حقیقت میں شیطان ہی کو پوجتے ہیں۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ان کے تخیلات پہ غالب آ کر ان کو شرک کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں شیطان سے پناہ پکڑنے کے لیے اس دعا کا ذکر آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان و شرکی، کہ اے اللہ میں شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ جو ہے شرک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شرک بھی شین کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے جال، کہ میں شیطان کے جال سے پناہ مانگتا ہوں، شین کے زبر کے ساتھ ہو۔ اگر زیر کے ساتھ ہو تو شرک کے معنی میں، یعنی شیطان لوگوں کو بہکا کے شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ سورہ نحل میں موجود ہے کہ شیطان کا غلبہ
ان لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، والذین هم به مشرکون، کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، گویا شیطان ان لوگوں کے لیے شرک کا ذریعہ سبب بنتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ تمام نیکیوں کی اصل الاصول توحید ہے، تمام برائیوں کی جڑ بنیاد شرک ہے۔ جو شخص شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس کی بنیاد ہی خراب ہو گئی، اور بنیاد کی خرابی کی وجہ سے دین کی پوری عمارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے شرک کو اکبر الکبائر کہا گیا، سب سے بڑا گناہ۔ ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا کہ شرک کے ارتکاب میں شیطان کو بہت کچھ دخل حاصل ہے۔ تو شیطان کی کارروائی ذکر فرما رہے ہیں آج کی آیات میں کہ وہ انسان کو کس طریقے سے شرک پہ اور برائی کے راستے میں مبتلا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، وہ کفر کرنے والے میں ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، جبکہ شیطان اکڑ گیا، حجت بازی شروع کر دی، میں انسان سے افضل ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، لاجک دینی شروع کر دی۔ غلطی کرنے کے بعد، حکم کی تعمیل نہ کرنے کے بعد اس نے لاجک دینی شروع کر دیا، عقلی دلائل دینے شروع کیے کہ میں صحیح ہوں، حق پہ ہوں۔ ٹھیک ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے، تو مٹی جو ہے وہ حقیر ہے آگ کے مقابلے میں، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو بہرحال اس وجہ سے پھر شیطان کو مردود اور مرعون ٹھہرایا گیا۔ اس نے اسی وقت سے کہہ دیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کے لیے دنیا کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ دوسری آیت میں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اللہ میں تیری مخلوق کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب جگہوں کی طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں آگے سے مراد دنیا، پیچھے سے مراد عقبہ، دائیں سے مراد دین کا راستہ، بائیں سے مراد خواہشات کا راستہ۔ مقصد یہ کہ ہر طرح سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بات شیطان نے قسم اٹھا کے کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ شیطان جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ فاطر میں بھی فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، بڑا خطرناک دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ نظر آنے والے دشمن سے تو بچاؤ کیا جا سکتا ہے، لیکن نظر نہ آنے والا وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، نہ معلوم کب کس طرف سے وہ حملہ کر دے۔ شیطان اور اس کی ذریت جو ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہی ہے، من حیث لا ترونہم، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا تو اس نے اسی وقت کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے ایک اچھے خاصے حصے کو گمراہ کروں گا، بلکہ اکثریت میرے ساتھ ہوگی اور تیرے فرمانبردار بندے قلیل ہوں گے۔
چنانچہ ابتدا سے لے کے قیامت تک لوگوں کی اکثریت شیطان کے ساتھ رہے گی۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصیب مفروضہ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے کہا میں انسانوں کی کمائی میں سے ایک حصہ اپنے لیے ٹھہراؤں گا، یعنی پیداوار کا جو حصہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز میں صرف ہوگا وہ میرا حصہ ہوگا۔ سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ مشرکین کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا ٹھہراتے تھے اور ایک حصہ اپنے شرکاء کے لیے مقرر کرتے تھے، ان کی نظر اور نیاز کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کا حصہ ادا کرنے میں احتیاط نہیں کرتے تھے، لیکن غیر اللہ کی نیاز میں ایک دانے کی کمی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ان کا پورا پورا حصہ دیتے تھے اور کہتے تھے هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو باطل امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان نے ہر شرکیہ فعل کا کوئی نہ کوئی فلسفہ بنا رکھا ہے جس کی بنیاد پہ وہ انسان کو ورغلاتا ہے، انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ رسم ادا کر لو تمہاری بڑی عزت ہوگی، گنبد بنا لو یہ ہوگا، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ تمہارا بڑا نام ہوگا، لوگ تمہیں یاد رکھیں گے، طرح طرح کی باتیں بتا کے انہیں غلط راستے پہ چلاتا ہے۔ جب کوئی آدمی کوئی الٹا سیدھا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے جواز بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے۔ انسان کی گمراہی کے لیے شیطان نے یہ منصوبہ بھی بنایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں انہیں جانوروں کے کان کاٹنے کا حکم دے دوں گا۔ زمانے جاہلیت میں جانوروں کے کان چھید کر انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا، اسے کسی بت کے نام پہ منسوب کر دیا جاتا تھا، اس کا دودھ وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اگلی صورت میں اس کے لیے بحیرہ کا لفظ آیا ہے، یہ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حضور اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تیرے بندوں کو اس طریقے سے بھی گمراہ کروں گا کہ وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام سے منسوب کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا، آج بھی لوگ سر کے اگلے یا پچھلے حصے میں کسی بزرگ کے نام کی چوٹی رکھتے ہیں، کوئی ہاتھ یا پاؤں میں کسی بزرگ کی نشانی کے طور پہ لوہے کا کڑا ڈال لیتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ نے کہہ دیا۔ شیطان نے یہ بھی کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے۔ تو فطرت کی تبدیلی میں بھی شیطانی فلسفہ کار فرما ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ملوکیت کے زمانے میں بادشاہ جن لوگوں کو گھر میں رکھتے تھے انہیں خصی بنا دیتے تھے، تو یہ فطرت کی تبدیلی اور حرام ہے۔ اسی طرح لواطت جو ہے یہ بھی غیر فطری چیز ہے لیکن شیطان اس پہ بھی آمادہ کرتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا آپس میں جنسی التفات بھی شیطانی امور سے ہے، جانوروں کے ساتھ غیر فطری فعل یہ بھی شیطانی امور میں سے ہے۔ اسی طرح عورتوں کو مرد بننے کا وہ شوق ہوتا ہے، تو یہ سب غیر فطری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو ایک دوسرے کی وضع، قطع، چال ڈال، لباس اور سٹائل اپناتے ہیں۔ لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، ان مردوں اور عورتوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور عورتیں مردوں کی مشابہت۔ اسی طرح داڑھی منڈوانے کو بھی اسی مد میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کا سر کے بال منڈوانا اور مرد کا داڑھی منڈوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود، حنوت اور مجوس کے ساتھ مشابہت نہ کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، لیکن شیطان نے الٹا سبق سکھا دیا، داڑھی منڈوائی جاتی ہے، مونچھیں بڑھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، جو عورت اپنے سر کے بال دوسری عورت کو دیتی ہے تاکہ اس کے بال بھی لمبے نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ لعنت بھیجی۔
सुरमा, कंघी, रेशमी परांदा वगैरह ये तो जायज है। इसी तरह औरतों को रंगीन और मुनक्कश लिबास पहनना बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये बालों को चुनकर बारीक अबरू बनाना, इस पे भी लानत की गई है। दांतों के दरमियान मसनूई फासिलत बनाना, हाथों, पांव, टांगों या पेशानी पर नक्श और नगार बनाना, या इसी तरह सुई वगैरह के जरिए से जिस्म को गुदवाया जाता है, उसमें रंग भरा जाता है, ये सब गैर फितरी चीज है, तगयीर लिखल्क़िल्लाह में दाखिल है। शैतान ने कहा था, अल्लाह मैं तेरे बंदों को वरगला के ऐसी चीजों पे आमादा करूंगा। आजकल जदीद सूरतें इसकी आ गई है। ये जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो बाकायदा स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो उसके जिल्द जो है वो जला देते हैं, जिल्द निकाल के काट देते हैं। तो ये भी तगयीर लिखल्क़िल्लाह में दाखिल है। बूढ़ों के लिए 40 साल से जिनकी उम्र ऊपर है उनके लिए ऐसा कराना जायज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई जवान है, किसी बीमारी की वजह से उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं या ऐसी कोई खराबी आयब पैदा हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसको दुरुस्त कराने की गुंजाइश इजाज़त है। अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली भी तगय्युर फितरत है। हलाल को हराम या हराम को हलाल करार देना ये फितरत को तब्दील करने के मुतरादिफ है। बाद मुशरिक लोग अल्लाह के हलाल किए हुए जानवरों को हराम करार देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस दीन और शरीयत से उन्हें हराम किया है। मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि शैतान ने किस तरह कहा कि जो लोग मेरे हिस्से में आएंगे मैं उन्हें तरीके हक से गुमराह करूंगा, उन्हें दुनिया की ख्वाहिशात का गर्विदा बना दूंगा और क़यामत के दिन जज़ा और सज़ा से बेनियाज कर दूंगा। मैं लोगों को इस बात की तालीम दूंगा कि वो जानवरों को काट चीर के गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करें और उन्हें माबूदान बातिला के नाम पे छोड़ दें। उन्हें इस बात पे आमादा करूंगा कि वो फितरत को बदल डालें, अल्लाह ताला की पैदा की हुई सूरतों में तगय्युर और तबद्दुल करें, गैरुल्लाह की निशानी के तौर पे कड़ा वगैरह पहने, सर पे चोटी रखे। मैं लोगों को गलत उम्मीदें दिलाऊंगा जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के अहकाम को पसे पुश डाल देंगे और मेरे पीछे लग जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स शैतान की इत्तिबा करेगा, मैं यत्तखिज़ शैतान वलिया, जो शैतान को दोस्त बनाएगा अल्लाह के अलावा, फ़क़द खसिर खुसरान मुबीना, तो बेशक वो सरी खसारे में पड़ जाएगा। जाहिर है कि ऐसे शख्स की आकिबत खराब हो गई, वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा, वहां से निकलने की कोई सूरत नहीं होगी। फिर आगे फरमाया, याइदुहुम व युमन्नीहिम, शैतान उन्हें झूठे वादे और झूठे उम्मीदें दिलाता है। वो गुनाह को मुज़य्यन करके दिखाता है कि इसमें बड़ा फायदा है, इसे इख्तियार कर लो। कुफर, शिर्क, बिदात, गलत रसूमात की तरगीब देके उन्हें अपना दोस्त बनाता है। वमा यइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, लेकिन शैतान तो उन्हें सिर्फ धोखे और फरेब का वादा देता है। वो जो कुछ लोगों को दिखाता है वो तो सिर्फ सुराब है। जब इंसान आखिरत में पहुंचेगा तो पता चलेगा कि उसके अमल में कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ करता रहा शैतान के बहकावे में आकर करता रहा। अल्लाह के पास ऐसे अमल का कुछ अजर नहीं है। तो उस धोखे का नतीजा क्या होगा? उलाइका मअवाहुम जहन्नम, यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम होगा। वला यजिदून अन्हा महीसा, फिर जहन्नुम से निकलने की कोई जगह वो नहीं पाएंगे। तो शैतान की दोस्ती करने वालों के लिए जहन्नुम से रहाई की कोई सूरत नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। शैतानी गुरों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हक जमात का जिक्र किया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये जो लोग अल्लाह ताला की वहदानियत पे
اللہ کے رسولوں پہ، کتابوں پہ، ملائکہ پہ، جنت پہ، دوزخ پہ اور اللہ کے نازل کیے ہوئے شریعت پہ ایمان لاتے ہیں، صرف ایمان نہیں لاتے، عامل الصالحات ساتھ ساتھ میں نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، شریعت پہ عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ سندخلہم جنات، ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے یا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا سچا وعدہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانے والا جنت میں داخل ہوگا، کفر اور شرک کا مرتکب جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے ایمان، توحید اور نیکی کو اختیار کرے تاکہ اسے ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے انہیں نقصان کا باعث سمجھے، ان سے رک جائے اور اللہ کے سچے وعدے کے مطابق اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے انوارات اور برکات ہم سب کو حاصل فرمائے، قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ جو بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو مرحومین ہے سب کی کامل مغفرت فرمائے، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ثواب تمام مرحومین کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تمام انبیاء، تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام فقہا اور ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے جتنے بھی احباب فوت ہو چکے ہیں اور اب تک جن جن حضرات نے جن جن صورتوں میں دین کی خدمت کی ہے، دین کو ہم تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے، معاونت کی ہے، سب تک اس کا ثواب پہنچا دے اور اس کے ایصال ثواب سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔